اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم۔ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے جو بڑا غالب اور دانا ہے۔ کیا یہ ایمان نہ لانے والے یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے یہ قرآن خود ہی گھڑا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے، اگر میں نے خود ہی اسے گھڑ لیا ہے تو تم مجھے خدا کی پکڑ سے بچانے کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ جو کچھ باتیں تم بنا رہے ہو اسے وہ بخوبی جانتا ہے، میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے وہی کافی ہے۔ اس قرآن کو عربی زبان میں اتارا گیا ہے تاکہ ظالموں کو تنبیہ کی جائے اور نیک روش اختیار کرنے والوں کو بشارت دی جائے۔ اللہ نے انسان کو ہدایت دی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے۔ اس کی ماں نے اسے بڑی مشقت جھیل کر اپنے پیٹ میں رکھا اور اس نے بڑی تکلیف برداشت کرتے ہوئے اسے جنم دیا۔ اس کے حمل اور دودھ چھڑانے میں 30 مہینے لگ گئے، یعنی حمل کی کم از کم مدت 6 مہینے اور رضاعت کی زیادہ سے زیادہ 24 مہینے۔ جب وہ اپنی پوری طاقت اور 40 سال کی عمر کو پہنچا تو کہنے لگا، اے میرے پروردگار، مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عنایت کی، اور یہ کہ میں ایسے نیک اعمال کروں جس سے تو راضی ہو جائے، اور تو میری اولاد کو بھی صالح بنا۔ میں تیری طرف توبہ کے لیے رجوع کرتا ہوں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے نیک اعمال اللہ قبول فرمائے گا اور ان کے برے اعمال کو درگزر فرمائے گا، وہ جنتی لوگوں میں ہوں گے۔ لیکن جو شخص اپنے ماں باپ کے سامنے زبان درازی کرتا ہے اور کہتا ہے اف، یعنی یہ کہنا چاہتا ہو کہ مجھے پریشان نہ کرو، کیا تم مجھے یہ خوف دلاتے ہو کہ میں مرنے کے بعد پھر قبر سے نکالا جاؤں گا؟ حالانکہ مجھ سے پہلے بہت سی نسلیں گزر چکی ہیں، ان میں سے کوئی بھی لوٹ کر واپس نہیں آیا۔ اور اس کی ماں اور باپ دونوں اللہ کے حضور مدد کے لیے فریاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اے بد نصیب، سچا مومن بن جا، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے۔ مگر وہ جواب دیتا ہے، یہ سب اگلے وقتوں کی کہانیوں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ایسے لوگوں پر عذاب کا فیصلہ کیا جا چکا ہے اور وہ لوگ خسارے میں رہنے والے ہیں۔ پیغمبر ہود نے احقاف یعنی ریت کے پہاڑ کے رہنے والوں کو خبردار کیا تھا کہ ایک اللہ کی بندگی کرو اور ایک بڑے ہولناک عذاب کے دن سے ڈرو۔ لیکن لوگوں نے کہا، ہم پر وہ عذاب لے آؤ جس کی دھمکی تم ہمیں دے رہے ہو اگر تم سچے ہو۔ عذاب ایک بادل کی شکل میں آیا اور پھر ان پر ایک خطرناک ہوا چلی جس نے ہر چیز کو تباہ کر ڈالا۔ یاد دہانی کی جا رہی ہے اس واقعے کی جب اللہ تعالیٰ نے جنات کے گروہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت بھیجا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے۔ انہوں نے قرآن کی تلاوت سن کر آپس میں کہا، خاموش رہو۔ پھر جب قرآن کی تلاوت ختم ہو گئی تو اپنی قوم کو خبردار کرنے کے لیے یعنی مومن بن کر واپس لوٹ گئے۔ انہوں نے کہا، اے ہماری قوم کے لوگوں، ہم نے ابھی ابھی ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی ہے، جو اپنے سے پہلے والی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، جو حق اور راہ راست کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اے ہماری قوم کے لوگوں، اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت قبول کرو، اس پر ایمان لے آؤ، اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں عذاب علیم سے پناہ دے گا۔ انہوں نے کہا، اور جو شخص اللہ کی طرف بلانے والے کی بات نہ مانے گا وہ زمین پر کہیں بھی بھاگ کر نہ بچ سکتا ہے اور نہ اللہ کے سوا اس کا کوئی مددگار ہوگا۔ بے شک ایسے لوگ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا ان کے اعمال برباد کر دیے گئے، اور جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور اس پر بھی ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونی ہے اور جو ان کے رب کی طرف سے برحق ہے، اللہ نے ان کے گناہ دور کر دیے اور ان کا حال درست کر دیا۔
جب کافروں سے تمہاری مٹ بھیڑ میدان جنگ میں ہو جائے تو ان کی گردنوں پر وار کرو یہاں تک کہ انہیں اچھی طرح کچل ڈالو، تب جنگی قیدیوں کو مضبوطی سے باندھ لو۔ اگر اللہ چاہتا تو خود ہی ان کافروں سے بدلہ لے لیتا، مگر اس نے یہ یعنی میدان جنگ میں لڑنے کا طریقہ اختیار کیا تاکہ تم لوگوں کو ایک دوسرے سے آزمائے۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں اللہ ان کے اعمال ہرگز ضائع نہیں کرتا۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم مضبوطی سے جما دے گا۔ یہاں ان جنتوں کی منظر کشی کی جا رہی ہے جس کا وعدہ پرہیزگاروں سے کیا گیا ہے۔ اس میں نہریں ہوں گی جس کے پانی کی بو اور مزے میں کبھی تبدیلی نہیں آئے گی، دودھ کی ندیاں ہوں گی جن کا ذائقہ کبھی نہیں بدلے گا، شراب کی نہریں ہوں گی جو پینے والوں کو بہت لذت دیں گی، اور شہد کی نہریں ہوں گی جو صاف، شفاف اور خالص ہوں گی۔ اس میں ان لوگوں کے لیے ہر قسم کے میوے ہوں گے اور ساتھ ہی ساتھ ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہوگی۔ کیا ایسے لوگوں کا مقابلہ ان سے کیا جا سکتا ہے جن کا دائمی ٹھکانہ جہنم ہے اور انہیں ایسا گرم ابلتا ہوا پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتوں کو کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ ایمان لانے والے پوچھتے ہیں کوئی صورت یعنی جنگ اور قتال کے لیے کیوں نازل نہیں کی جاتی؟ لیکن جب ایک صاف مطلب والی صورت نازل کی جاتی ہے جس میں جنگ کا حکم تھا تو آپ نے دیکھا کہ جن لوگوں کے دل میں بیماری ہے وہ آپ کی طرف اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے کوئی موت کے سائے میں ہو۔ افسوس ہے ان کے حال پر۔ ان کی زبان پر اطاعت کا اقرار اور اچھی باتیں ہیں، لیکن ان کا عمل ان کے قول کے متضاد ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے اور ان کی سماعت اور آنکھوں کی روشنی چھین لی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائش میں ڈال کر دیکھے گا کہ تم سے کون اس کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور ثابت قدم رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تمہارے قول و عمل سے تمہارا امتحان لے گا۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ اگر تم اے مسلمانوں منہ پھیر لوگے سچے دین کی تبلیغ سے تو وہ تم کو دوسرے لوگوں سے بدل دے گا جو کہ تم جیسے نہیں ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو ایک کھلی ہوئی فتح عطا کر دی، یعنی حدیبیہ میں طے ہونے والے معاہدے کی شکل میں۔ یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ آپ کے ساتھ بیعت کرتے ہیں وہ دراصل خود اللہ تعالیٰ کے ساتھ بیعت کرتے ہیں۔ ان کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ سے واپس لوٹنے کے بعد خیبر کے یہودیوں کے خلاف مہم پر نکلنے والے تھے اور اپنے ساتھ صرف انہی کو لے جانے والے تھے جنہوں نے حدیبیہ میں آپ کا ساتھ دیا تھا، اس بات کی طرف اشارہ کر کے کہا جا رہا ہے کہ اے حدیبیہ کا مشاہدہ کرنے والے مسلمانوں، جب تم مال غنیمت لینے کے لیے جانے لگو گے یعنی خیبر کی مہم پر، تو یہ پیچھے چھوڑے جانے والے لوگ کہیں گے ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے دو۔ ان سے صاف کہہ دو تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے، اللہ پہلے ہی یہ فرما چکا ہے۔ ان پیچھے چھوڑے جانے والے بدوی عربوں سے کہنا عنقریب تمہیں ایک سخت جنگجو قوم کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے بلایا جائے گا، یعنی یہ ایران کی طاقتور اور خوفناک بازنطینی فوج کی طرف اشارہ ہے۔ اس وقت تمہیں ان سے لڑنا ہے یا پھر وہ مسلمان ہو جائیں گے۔ پھر اس وقت اگر تم نے اطاعت کی اور جہاد کے لیے ہتھیار اٹھا لیے تو اللہ تمہیں اچھا اجر دے گا، اور اگر تم نے اسی طرح منہ موڑ لیا جیسے کہ پہلے کر چکے ہو حدیبیہ کی مہم میں تو اللہ تمہیں دردناک سزا دے گا۔ اللہ تعالیٰ ان مومنوں سے بہت خوش ہو گیا جنہوں نے ایک درخت کے نیچے یعنی حدیبیہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ اللہ کو ان کے دلوں کا حال معلوم ہو گیا، اس لیے اس نے ان کے دلوں پر سکینت نازل فرمائی اور انہیں جلد ہی فتح عنایت کی، یعنی خیبر کی جنگ میں ایک فیصلہ کن فتح کے ذریعے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا خواب دکھایا تھا
کہ انشاءاللہ تم امن کے ساتھ بے خوف و خطر عمرہ ادا کرنے کے لیے مسجد حرام میں داخل ہوں گے۔ کچھ سر مڈوائیں گے اور کچھ بال ترشوائیں گے، وہ ان امور کو جانتا ہے جنہیں تم نہیں جانتے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر سخت گیر اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحم دل ہیں۔ جب تم انہیں دیکھو گے تو رکوع اور سجود کرتے اور اللہ کی رضامندی کی جستجو کرتے ہوئے پاؤ گے۔ ان کی پیشانیوں پر سجدوں کے اثرات کے طور پر نشان موجود ہوں گے۔ ان کی اس صفت کی مثال تورات اور انجیل میں دی گئی ہے۔ جنہوں نے نیک عمل کیے ان سے اللہ نے مغفرت اور بہت بڑے اجر کا وعدہ فرمایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ایمان والو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اپنی آوازوں کو ان کی آواز سے اونچی نہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے سب اعمال بیکار ہو جائیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہیں۔ اگر اہل ایمان کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کراؤ۔ مومن تو ایک دوسرے کے بھائی ہیں، لہذا اپنے بھائیوں کے درمیان میل ملاپ کراؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے۔ ممکن ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ ان سے بہتر ہو، اور کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے۔ ممکن ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ ان سے بہتر ہو۔ کسی پر تانا زنی کر کے انہیں رسوا نہ کرو، ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکارو۔ اے ایمان والو، کسی کے بارے میں نامناسب بدگمانیوں سے پرہیز کرو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ ایک دوسرے کے بارے میں تجسس نہ کرو، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، یعنی کسی کے بارے میں ایسی بات کہنا جو اگر وہ سن لے تو اس کو ناپسند کرے۔ کیا تم میں سے کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ یقیناً تمہیں اس سے گھن آئے گی۔ اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا رحیم ہے۔ اے لوگو، اللہ نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، پھر تمہاری قومیں اور برادریاں بنا دیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے باعزت وہ ہے جس کے اندر سب سے زیادہ تقوی ہے۔ یقیناً اللہ سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف، قسم ہے قرآن مجید کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ بے شک اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے دل میں جو وسوسے بھی ابھرتے ہیں اللہ اس سے بخوبی واقف، اور وہ آدمی کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ تعالی نے خود براہ راست علم رکھنے کے علاوہ اس نے ہر انسان کے ساتھ دو کاتب یعنی نگراں فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو اس کی دائیں اور بائیں جانب بیٹھے ہوئے۔ ایک لفظ بھی انسان کے منہ سے نہیں نکلتا ہے جسے محفوظ کرنے کے لیے ہر وقت نگہبان تیار رہتے ہو۔ جب موت کی سکرات اس کے سامنے حق لے کر آئے گی تو نگراں فرشتے کہیں گے، یہی وہ چیز ہے جس سے تو بھاگنے کی کوشش کرتا تھا۔ جب سور پھونکا جائے گا یعنی قیامت کے دن تو ہر شخص اس طرح آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک ہانک کر لانے والا اور ایک گواہی دینے والا فرشتہ موجود ہوگا۔ نگراں فرشتے کہیں گے، میرے پاس یہ میری گواہی تیار ہے۔ فیصلہ سنایا جائے گا، جہنم میں پھینک دو ہر سرکش کافر، نیک کام سے روکنے والے، حد سے گزرنے والے اور شک میں پڑنے والے ظالم شخص کو جس نے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو خدا بنا لیا تھا، اسے سخت عذاب میں ڈال دو۔ اس وقت کافروں کا ہمنشیں یعنی شیطان کہے گا، اے ہمارے رب، میں نے اسے گمراہ نہیں کیا، یہ خود ہی دور دراز کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا۔
अल्लाह ताला फरमाएगा, मेरी मौजूदगी में झगड़ा ना करो, मेरे यहाँ बात बदल नहीं सकती है और मैं अपने बंदों के साथ जुल्म करने वाला नहीं। उस दिन अल्लाह ताला जहन्नम से पूछेगा, क्या तू भर गई? और दोज़ख की तरफ से जवाब आएगा, क्या कुछ और ज्यादा भी है? जन्नत परहेजगारों के बिल्कुल करीब लाई जाएगी और वो जरा भी दूर नहीं होगी। इरशाद होगा, यह है वो चीज जिसका तुमसे वादा किया जाता था, हर उस शख्स के लिए जो बहुत रुजू करने वाला और पाबंदी करने वाला हो, जो रहमान का गायबाना खौफ रखने वाला हो। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, दाखिल हो जाओ उसमें सलामती के साथ, ये हयात अबदी का दिन है, वहां उनके लिए वो सब कुछ होगा जो वो चाहेंगे और अल्लाह के पास देने के लिए और भी बहुत कुछ होगा। अल्लाह की तस्बीह करें उसकी तारीफ के साथ, सूरज निकलने से पहले और सूरज गुरूब होने से पहले, और तस्बीह करें रात के वक्त सजदा रेजी यानी फर्ज नमाज के बाद भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबाही है उन लोगों के लिए जो दीन के बारे में झूठ बोलते हैं, जो जिहालत और गफलत में पड़े हुए हैं। वो पूछते हैं, आखिर फैसले का दिन कब आएगा? ये वो दिन होगा जब उन्हें आग पर तपाया जाएगा और इरशाद होगा, अब चखो मजा अपनी फितना परदाजियों का, यही वो चीज है जिसके लिए तुम जल्दी मचा रहे थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का किस्सा बयान किया जा रहा है। जब वो उनके घर में दाखिल हुए और कहा, सलाम यानी सलामती हो तुम पर, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब में कहा, सलाम यानी तुम पर भी सलामती हो। वो लोग उनके लिए अजनबी थे। फिर वो चुपके से अपने घर वालों के पास गए और एक फरबा और भुना हुआ बछड़ा उनके सामने खाने के लिए पेश करते हुए कहा, क्या आप लोग नहीं खाओगे? जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा कि वो लोग खा नहीं रहे हैं तो वो खौफजदा हो गए। तब उन्होंने कहा, आप खौफजदा ना हो, और उन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए एक हिल्म वाले लड़के की बशारत दी। ये सुनकर उनकी बीवी आगे आती हैं और हैरत भरी चीख के साथ अपने मुंह पर हाथ मारकर कहती हैं, बूढ़ी और बांझ औरत के लिए एक बेटा? उन्होंने जवाब दिया, तुम्हारे रब ने यही कुछ फरमाया है, बेशक वो हिकमत वाला और सब कुछ जानने वाला है।